سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ضرمن، یہ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے، خدا نے رحم فرمایا ہے آدم کے اوپر اور انہیں ایک شریک سفر، شریک حیات دیا ہے۔ اب جب وہ دنیا میں آئے ہیں تو اس سے نسل ان کی آگے بڑھی ہے، دنیا کا ہر کس و ناقص وجود میں آیا ہے۔ پھر جہاں پہ انسان ساتھ رہتا ہے، کہتے ہیں برتن ساتھ ہوتے ہیں تو شور کرتے ہیں، آواز تو آتی ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، اتفاقات بھی ہوتے ہیں، سہن اور رہنے میں بہت ساری چیزیں حد سے زیادہ تجاوز بھی کر جاتی ہیں، بعض اوقات غصہ آتا ہے اور آپے سے باہر آپ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ازل سے ہی ہیں، یعنی جب سے یہ کائنات ہے، جب سے آدم اور حوا اور ان کے بیٹے یہاں پر وجود رکھتے ہیں، تب ہی سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مگر آج کے دور میں بانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ ہر چیز سے برداشت کا پہلو اٹھ گیا ہے۔ اب جو میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا پردہ رکھنے کے لیے بنے تھے، جن کو سکھایا سمجھایا یہی گیا تھا، جن کے ساتھ رہنے کا مقصد یہی تھا، اب وہ ایک دوسرے کو بے اختیار ناچاہتی میں اس طرح سے ڈھال دیتے ہیں کہ عیوب بیان کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے جا کے۔ پھر ناچاہتی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آنے والی نسلوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ شاید کسی نے صحیح کہا کہ اصل میں مرد کا پتہ اور عورت کا پتہ دو صورتحال میں چلتا ہے۔ عورت کا اصل پتہ تب چلتا ہے جب مرد کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مرد کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی وہ وفادار ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ازدواجی مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ، میں اور ہمارے آس پاس کی ساری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، پڑوس سے لے کر خاندان اور خاندان سے لے کر ہمارے اپنے گھر تک، میاں بیوی کے تعلقات، ان کا بچوں پہ اثر، اور پھر ان کے ان لاز اور جن لوگوں سے بھی وہ ملتے ہیں، روابط رکھتے ہیں، اس کو کیسے حسین بہتر بنایا جائے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ شرح طلاق بڑھ چکا ہے، آپس میں ناچاتیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ایک زمانے میں شادیاں بہت ہوتی تھی، اب طلاقیں اس سے زیادہ کے ریشو پہ ہو رہی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر اس کا حل کیا ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوں گے، میرے ساتھ موجود ہوں گے، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، احادیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور میں ہمیشہ ان سے بہت کچھ سیکھ پاتا ہوں۔ مفتی رفیق سلفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ مفتی ارشاد سعیدی صاحب تشریف فرما ہوں گے، مگر میں مفتی رفیق سلفی سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے۔ صاحب، یہ بات آج سمجھ سے بالاتر ہے، یہ مسلمان معاشرہ ہے، مگر اس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ بھی اب تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی ہماری دوست ہے، خاص ہے۔ بیوی بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب جب بیوی بن جائے تو پھر ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، ذمہ داریوں کی ایک مشین سمجھتے ہیں کہ جی اس نے تو ہم سے یہ مانگنا ہے، وہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے۔ کیا واقعی بیوی ایک ایسا انسان ہے کہ یا شوہر اس کے مخالف میں جو ایک ذمہ داری اور کچھ بھی نہیں، کوئی راحت نہیں ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس بھائی ماشاءاللہ بہت عظیم ٹاپک آپ نے انتخاب کیا ہے، اور یہ معاشرے کی اشد ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، اس کا ریشو زیادہ ہے اور نکاح کا ریشو کم ہے۔ حالانکہ طلاق ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سے سب سے بدترین چیز طلاق ہے۔ آپ نے اور ہم نے اس پر گفتگو کی تھی، یاد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ تو نکاح ایک مقدس رشتہ ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ بیوی مرد کو سمجھے، مرد بیوی کو سمجھے، دونوں کے حقوق مشترکہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں۔ دونوں کے حقوق کو سمجھیں، دونوں کی جزیات کو سمجھیں، دونوں کی عادات آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں تو آسانی سے زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ احسن سب کچھ بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حقوق الزوجین بیان کیے، میاں بیوی کے حقوق بیان کیے، ازدواجی رشتوں کے حقوق بیان کیے، کہیں مشترکہ حقوق کا ذکر کیا، کہیں شوہر کے حقوق بیان کیے، کہیں خواتین کے حقوق بیان کیے، یعنی بیوی کے حقوق بیان کیے۔ تو جو ازدواجی مسائل ہے، سب سے پہلی چیز معاہدے کی پاسداری۔ معاہدے کی پاسداری جب نہیں ہوتی تو مسائل کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں جہاں ہزاروں صحابہ کا مجمع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتموہن
کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خواتین کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، خواتین کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ کہیں آپ نے یوں فرمایا استوصوا بالنساء، میں تمہیں خواتین کے حقوق کے متعلق وصیت کرتا ہوں، اس کا خیال کرنا، ان کے حقوق کو لوگوں کے سامنے ان کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا۔ پھر اس کے ساتھ میاں بیوی کی محبت ہونی چاہیے، عظیم رشتہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق دو صیغے استعمال کیے، ایک فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی اس لیے ہوتی ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، دوسرا اس لیے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا مَوَدَّةً، کہ اللہ نے اس میں محبت رکھی ہے، پیار رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، شفقت کے پہلو رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی سے ہم سیکھیں کہ آپ کا بیویوں کے ساتھ کیسا رہن سہن تھا، یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں ایام کے اندر ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیا ہوا پانی پی جایا کرتے تھے اور وہیں سے منہ لگاتے جہاں سے میرا منہ لگا ہوتا تھا، میری ہڈی چھوڑی ہوئی آپ کھا جایا کرتے تھے، یعنی اس طرح پیار تھا کہ سفر کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہی ہوں، میرا اور اللہ کے رسول کا مقابلہ ہو گیا، ہم نے دوڑنا شروع کر دیا تو میں اللہ کے نبی سے بڑھ گئی، دوبارہ مقابلہ ہوا تو میرا جسم بھاری تھا، اللہ کے رسول بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ پہلے والے کا بدلہ میں نے چکا دیا۔ یعنی اللہ کے نبی کس طرح اپنی ازواج کا خیال کر رہے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ، تو میاں بیوی کے درمیان محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، دکھ بانٹنے چاہیے۔ یہ بیوی دکھوں کی دردوں کی ساتھی ہوا کرتی ہے۔ اگر پسند کی شادی نہ ہو بالفرض، وہ عورت جس کو آپ نے کبھی چاہا نہیں، پسند نہیں کیا، ماں باپ نے رشتہ کر دیا، خاتون جیسی بھی ہے، اب آپ کو اس کا چہرہ ہی نہیں پسند، اس کی عادات اور خصلتیں نہیں پسند، آپ کو جو اس سے توقع ہے وہ اس کے اوپر اترتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ گاؤں سے خاتون آ گئی، بہت اچھی ہیں، آپ پڑھے لکھے، تعلیمی معیار آپس میں میش نہیں ہو رہا، ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ ماں باپ کا حق ہے کہ پہلے بچے سے پوچھیں، اس بچی کو دیکھنا چاہیے، پسند کرنا چاہیے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ انسان جس سے رشتہ کر رہا ہے یا ماں باپ جس سے کرا رہے ہیں، رشتہ نبھانا تو اس بچے نے بیوی کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے، پسند کرنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کی پسند کے مطابق یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اپنی اولاد سے پوچھیں بیٹا ہم یہ رشتہ کر رہے ہیں، آپ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، آپ اس سے موافقت کرتے ہیں، بیٹا حامی بھر لے۔ اسی طرح بیٹیوں سے بھی پوچھنا چاہیے، بیٹی میں آپ کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر خود نہیں پوچھ سکتے تو اپنی وائف سے کہیں، یعنی اس کی ماں سے کہیں آپ پوچھیں، ٹھیک ہے، جب بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی ان سے کہیں آپ پوچھیں، پوچھنے کے بعد ان کی اجازت اور رضا کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیے۔ میں ذکر کر رہا تھا بیوی غم کی ساتھی ہوتی ہے، دکھوں کی ساتھی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کا واقعہ پڑھیں آپ، رونٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ جب پہلی وحی آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں، جس سے رونٹے کھڑے ہوئے، کہا زملونی زملونی یا خدیجہ مجھے چادر دو، مجھے اوڑھنی دو، آج میں نے وہ چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ قریب آئیں، یہ ہوتی ہے نیک بیوی، صالح بیوی، وفادار بیوی، وفاشار بیوی، کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں، کیوں؟ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو ملاتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ کہتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم وتقری الضیف، ساری خوبیاں بتائیں، آپ مہمان نواز ہیں، بے رہوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ آپ کو، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ یعنی نیک بیوی، وفادار بیوی دکھوں کی ساتھی ہوتی ہے، غموں کی ساتھی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو، اب ہم ایک دوسری کیفیت میں آ جائیں، ایک ایسی خاتون یا شریک حیات مل گئی کہ جو ایسی نہ ہو، تب مرد پہ کیا ذمہ داری ہے، یا پھر ایسا شوہر مل گیا ہے جو انتہائی تکلیف دہ ہو؟ میں اس پہ آنا چاہوں گا، یہ سوال چونکہ آج معاشرے میں رائج ہے، بہت سے افراد یہ کہتے ہیں جی ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہے، ہم سے پوچھا نہیں گیا، اب ایسا شریک سفر مل گیا اس کے ساتھ گزارا نہیں۔ کیا اسلام آپ کو دیتا ہے اجازت کہ جی پہلی فرصت میں آپ فرصت کریں، اللہ حافظ کریں، یا کچھ برداشت کرنے پہ اجر و ثواب بھی ہے، کچھ معاملات میں کمپرمائز بھی ہے؟ ہم لوٹ کر آئیں گے ضمن ایک چھوٹا سا وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عزیزان خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ آج الف لام میم کا موضوع خاص بھی ازدواجی زندگی اور اس کے مسائل، اور پھر ہم حل کی طرف جانا چاہتے ہیں
یہ تو آج کی تحقیق کہہ رہی ہے، اور میں اس میں صرف ایک اشارتاً نصیحتاً لطفاً یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جدید سائنس، نیند کے ماہرین اور نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سوتے وقت اپنا کمبل استعمال کرتے ہیں تو اس سے نسبتاً لڑائی جھگڑے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں نیند بھی گہری آتی ہے، اطمینان کن آتی ہے۔ البتہ اگر آپ ایک ہی کمبل میں ہیں، یعنی میاں بیوی رات کو آرام فرما رہے ہیں، تو پھر یہ ضرور خیال رکھیں کسی ایک کے لیے بھی آپ راحت کے لیے اور دوسرے کی آسانی کے لیے سوچیں تو بہتر ہے۔ ہمارے ہاں عورت کو عام طور سے یہ ذہنیت بڑی پستگی والی ذہنیت ہے کہ عورت کو غلام یا پھر کمزور یا پھر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ خدمت گزار ہے، لہٰذا میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنے لیے ساری راحت سمیٹ لیتے ہیں اور عورتوں کو محروم کرتے ہیں۔ عورتیں بڑی قربانیاں دینے والی ہوتی ہیں اس معاشرے میں، ایسی عورتیں ہیں جو رات کے اکثر اوقات بیشتر اپنے شوہروں کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہیں، خدمت کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر دیگر تہجد اور نماز شب میں گزار دیا کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میں سمجھتا ہوں امتحان ہے، مگر ایک مسئلہ مفتی صاحب درپیش ہے اور اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، شوہر ہر طرح کی خدمت کے باوجود راتوں کو جاگ کے خدمت ہو رہی ہے، مرد کے پیٹ سے اس کے دل کا تعلق ہوتا ہے، کھانا اچھا بنا کے دیا جا رہا ہے، مگر اپنی بیوی پہ کوئی نظر کرم ہی نہیں ہے، دیگر عورتوں میں انٹرسٹ لیتا ہے، دیگر عورتوں کے حوالے سے بات کرتا ہے، ان کو زیادہ وقت دیتا ہے، شاپنگ اور دیگر چیزیں بھی، اخراجات بھی باہر ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے حلال کے اندر خیر رکھی ہے، حلال کے اندر برکات رکھی ہے، انسان کو حلال کا استعمال کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی غیر کو دیکھے اپنی بیوی کو وہ تمام ضرورتیں پوری کر کے دے جو دوسروں کے لیے خیال کر رہا ہے۔ وہ آپ دیکھیں شادی سے پہلے ایک دوسرے سے کیسے خیالات ہوتے ہیں، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، جو منقوہ ہونے والی ہوتی ہے ان کے ساتھ ڈیٹنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں، فلاں کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد وہی بیچاری گھر میں سڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے حقوق جیسا ہم ذکر کر رہے تھے اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اگر 4-5 کام کر لیں، سب سے پہلے تو اظہار محبت، یہ ختم ہو گیا، اس کا فقدان ہو گیا۔ اگر بیوی کو چاہیے شوہر، اور شوہر کو چاہیے بیوی سے اظہار محبت کرے، ایک کلمہ جو اسے خوش کر دے، جو اس کو اس کے چہرے پہ خوشی لے کے آئے، وہ کیا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ کوئی کلمہ کہہ دے، آج تو یہ ہے کوئی کلمہ کہتا ہے تو بیوی کہتی ہے آج تک تو مرتا رہے، پیٹتا رہے، کبھی اچھا نہیں کہا تم نے، آج کیا ہو گیا؟ آج تانے مارتی ہے، تو تم نے اس کو بھی کہا تھا۔ حالانکہ شروع سے وہ لے کے چلے تو محبت کا اظہار کرے۔ بیوی کا کام یہ ہے کہ قبول کرے، جیسے نکاح ہوتا ہے، نکاح اس میں سب سے اہم رکن کیا؟ ایجاب اور قبول۔ وہ کہتے ہیں میں نے قبول کیا، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی، اس کی خامیوں کے ساتھ بھی، تو لہذا وہ ایڈجسٹ کرے، خوبیوں کو بھی قبول کرے اور خامیوں کو بھی قبول کرے۔ یہاں ایک میں آپ کو دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے پاس فیصلہ گیا میاں بیوی کے درمیان طلاق کا، کاغذ بھی سامنے تھے۔ اس نے کہا میری خاطر 1 ہفتہ صبر کر لو، 1 ہفتہ آپ نے گھر میں آنا ہے، سلام کرنا ہے، جب یہ آئیں گی تو انہوں نے سلام کرنا ہے، تو 1 ہفتے تک وہ دوبارہ واپس آئے تو ان کا ہمیں کاغذ دے دو۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طلاق سہن کرنے، کیا ہوا؟ بولا نہیں ہم خوش ہیں، جب سے ہم نے سلام کرنا شروع کر دیا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں وہ جو حزن تھا، غم تھا، وہ جو پریشانی تھی، اللہ نے وہ دور کر دی ہے۔ میرے شوہر جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے کتنے بڑے آثار ہیں کہ وہ جو فتنے تھے، وہ جو تنگیاں تھی، اللہ نے دور کر دی، صرف سلام کرنے کی برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کریں۔ آج ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں غصے میں آتے ہیں، بھرے ہوئے آتے ہیں، سب سے پہلا غصہ بیوی پہ نکالتے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ سلام کریں، سلام کرنے سے اللہ محبت پیدا کر دیتے ہیں، سلام کریں الفت پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میاں کے بیوی پر حق ہیں، بیوی کے شوہر پر حق ہیں، کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ حتیٰ کہ وراثت کے اندر میں اسلام نے حصہ دیا کہ اگر بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا تو بیوی کا وارث شوہر ہے، اگر بیوی کی اولاد کوئی نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا، آدھا نصف، اور اگر اولاد ہے تو اس کو ربع ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا حصہ رکھا ہے، اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ یعنی اسلام نے کتنا خیال کیا، اولاد نہیں ہے تو ربع، 4تھا حصہ ملے گا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے ازدواجی زندگی کے مسائل کیا ہیں، معاہدے کی پاسداری نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے محبت الفت پیدا نہیں کرتے، اس کا اظہار تک کرنا گوارا نہیں کرتے، اللہ اکبر، ایک دوسرے کی ہمدردی خیر خواہی۔ حالانکہ قرآن کریم پڑھیے اما عائشہ صدیقہ کے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، میں کہتا ہوں خالی ان کے ہی واقعات پڑھ لیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کتنا ساتھ دیا ہے۔ یہ واحد بیوی ہیں جو 25 سال
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں. یہ وہ واحد بیوی ہیں جن کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے کسی زوجہ سے نکاح نہیں کیا. جن کے جانے کے بعد اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے خدیجہ جیسی میں کہاں سے لاؤں. جن کی سہیلیوں کو اللہ کے رسول یاد کیا کرتے تھے, ان کے گھر تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے. لہذا میاں بیوی کے حقوق ہیں, ایک دوسرے سے اچھی زندگی بسر کریں, ایک دوسرے سے اچھا تعلق قائم کریں, ایک دوسرے کی مجبوریوں کو, غلطیوں کو پردہ ڈالیں, کوشش کریں. یعنی دیکھیے بہت سے لوگ اس بات سے چڑھتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں سمجھوتا ہونا چاہیے. سمجھوتے پہ ہی تو زندگی ہوتی ہے. ہر چیز بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں, آپ کا زندگی کا بیسٹ بزنس پارٹنر بھی ہوگا نا, اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. کبھی کبھی اس سے بھی آپ کی اختلاف ناجاتیاں ہو جایا کرتی ہیں. بیوی کے حقوق بیان کیے, شوہر کے حقوق بیان کیے. اب چاہیے کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کے حقوق پڑھیں. ان کے حقوق کیا بیان کیے؟ ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے, ان کی مال کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. ہمارے یہاں عورت, بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ شادی کرنی ہے. جس دن شادی ہو گئی ہے اس دن اس کا پہلا مشن پورا ہو گیا ہے. اب اس کے لیے شوہر ہے ہی نہیں ہے. اس طرح سے ہے کہ وہ تو مشن کمپلیٹ والا ٹاسک ہے نا. اب اس کو سجنا نہیں ہے, سورنا نہیں ہے, تیار نہیں ہونا, خود کو آراستہ نہیں کرنا, اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھنا. لو جی بکری آئی تھی بھینس بن گئی ہے. اب کیا ہے, شوہر سے یہ بھی توقع ہے کہ وہ دل میں اس کی محبت جگہ, دل چھوٹا سا ہے, بھینسوں کو کہاں سمائیں گے دل میں. مختصر سا ایک وقفہ, لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. ازدواجی مسائل, ان کا حل, اس پہ بات ہو رہی ہے. اب یہ مسائل بڑھ گئے, حالات جیسے بھی ہیں حل نہیں نظر آ رہے ہیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جہاں پر طلاق کا مسئلہ درپیش ہے, وہاں ایک اور مسئلہ ہے. لوگ ذرا سی بات پہ خفا ہو کہ اپنی بیوی, اپنے شوہر کی برائیاں معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں. پھپھو, خالائیں, یہ سب آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ان لاز آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہوتے ہیں. اب وہ کوشش تو سمجھانے کی کرتے ہیں مگر کام وہ الجھانے کا کر جاتے ہیں. اور اکثر اور بیشتر نتائج یہی نکلتے ہیں کہ جی وہ سالہ, وہ سسر, وہ ساس, وہ جیٹ, یہ سارے لوگ مل کے سلوشن نکالتے کنفیوژن نکال دیتے ہیں. آپس کے جو پارٹنر تھے نا, جن کو کہا گیا کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے, وہ لباس, اس کی رسیاں, اس کا سارا دھاگا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کھچم تانی چل رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس اس پروگرام میں بہت ہی مشہور معروف شخصیت, ایک عالمی کردار ادا کرنے والے, بہت ہی وجیح شخصیت کے مالک مفتی ارشاد سیدھی صاحب تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب ایک عام تاثر یہ ہے, اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, جہاں میں بہت سارے چیزوں پہ تنقید کرتا ہوں کہ علماء میں کچھ چیزیں ہیں جو اچھی ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے. خطابت کے حوالے سے ذرا احتیاط کریں, حساس معاملہ ہے. مگر عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے, جن کو ہم عام طور سے مولوی کہتے ہیں, ازدواجی مسائل نہیں ہوتے. زندگیاں تھوڑی بہتر ہوتی ہیں عام زندگیوں سے اگر اس کی موازنہ کیا جائے. اس کی کیا وجہ ہے, کیا راز ہے, اور آج کی زندگی میں ایک کام کرنے والا پریکٹیکل آدمی, پریکٹیکل عورت کیسے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے؟ بہت شکریہ. اہم سوال ہے اور آپ نے مذہبی طبقے کو اس کا کریڈٹ دیا, یقیناً جاتا بھی ہے. دیکھیں, یہ رشتہ وہیں پر بہتر ہوگا جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل درآمد ہو رہا ہوگا. کیونکہ یہ رشتہ جو ہے, اگر ہم ایک انسان کا جائزہ لیں تو کچھ رشتے اس کے اضطراری ہیں, من جانب اللہ ہیں, اس میں انسان کی چوائس نہیں. ماں باپ کا رشتہ, بہن بھائیوں کا رشتہ, جتنے خونی رشتے ہیں, وہ تو انسان جہاں پیدا ہوا وہ اللہ کی مشیت سے اور وہ اس کو رشتے مل گئے. یہ جو ازدواجی رشتہ ہے یہ بائی چوائس ہے, یعنی یہ رشتہ ہم نے خود اختیار کیا ہے. تو جب ہم اس رشتے کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں پابند فرمایا ہے کہ اس کی لائبلٹی تو تمہیں دوسرے رشتوں سے بھی زیادہ لینی چاہیے, کیونکہ یہ تو رشتہ تم نے اپنی چوائس سے قائم کیا ہے. تو اس لیے اس رشتے کو جو محبت اور مودت کے اعتبار سے فوقیت ہے دوسرے ہر رشتے پر, اچھا, ماں باپ کے رشتے کو فوقیت ہے ادب اور احترام کے اعتبار سے, میاں بیوی کے رشتے کو ہر رشتے پر فوقیت ہے. جو آپ نے لفظ استعمال کیا, قرآن نے کہا لباس, یعنی اتنی اپنائیت کہ ان کے درمیان کوئی دوری نہیں, ان کے درمیان کی کوئی پرائیویسی نہیں,
وہ دو ہو کر ایک ہو جاتے ہیں، اور جب ایک ہو کر جئیں گے تب اس رشتے کی افادیت ہوگی۔ اور قرآن نے جو فرمایا تھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ رشتہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ اور یہاں سکون سے عام طور پر معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ مراد لے لیتے ہیں صرف جو ایک جسمانی تعلق ہوتا ہے، جسمانی رشتہ ہوتا ہے، جسمانی تسکین ہے۔ یہ صرف فزیکل سیٹسفیکشن کا نام نہیں، یا سیکسول سیٹسفیکشن کا نام نہیں، بلکہ یہ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کا نام بھی ہے۔ دیکھیے نا، مرد ہے، عورت ہے، جہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ اور بہت سارے مسائل ہیں، فرسٹریشن جنم لیتی ہے۔ وہ فرسٹریشن جہاں آپ جا کر ختم کر سکتے ہیں وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ بہت ساری چیزیں بیریئر ہوتے ہیں آپ کے ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، بہت ساری چیزیں، دل کی باتیں آپ ان سے نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ اسی کے لیے تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ تو لہٰذا اپنی جو ایک مینٹل فرسٹریشن ہے یا سائیکولوجیکل قسم کے جو چیزیں ہیں آپ کی، وہ وہاں جا کر اس کو سیٹسفیکشن ملنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اب جب یہ اس رشتے کا مقصود ہوا، اس رشتے کا اصل مقصود یہ ہے، تو یہ مقصود ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ یہ ایسے تو نہیں حاصل ہوگا کہ اگر خاوند نے اپنی بیوی سے زیادہ کسی اور کو دوست بنا رکھا ہے اور قریب کر رکھا ہے اور اپنی ازدواجی چیزیں اس سے شیئر کرتا ہے، تو گویا آپ نے تو پہلے اس رشتے کا سٹیٹس چینج کر دیا۔ تو دوسرے کو جب آپ نے شریک کر لیا تو شریک جب بھی داخل ہوگا وہ اپنی الا بلا ساتھ لائے گا۔ ایسے ہی اگر ایک بیوی، اسی کا سب سے بڑا فرینک تعلق تو ہونا چاہیے اپنے خاوند کے ساتھ۔ جو چیز وہ کسی دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتی وہ بھی اس نے اپنے خاوند سے شیئر کرنی ہے۔ اور اگر اس نے بھی اپنا کوئی رازداں اور رکھ لیا، خاوند نے بھی اپنا رازداں کوئی اور رکھ لیا، تو یہ جب آپ اپنی فرسٹریشن دوسروں کے سامنے بیان کریں گے اور تعلق آپ کے گھر سے ہوگا تو وہ کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ ہم قرآن کے راستے سے ہٹ رہے ہوں گے۔ اور جب بھی ہم اس رشتے کے باب میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے ہٹیں گے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ہٹیں گے تو اس رشتے کا سکون برباد ہو جائے گا۔ تو جو ہی اس رشتے کا سکون برباد ہوگا تو وہ اس کی مقصدیت بھی فوت ہو گئی، افادیت بھی فوت ہو گئی۔ تو ضروری ہے کہ اس رشتے کو ہم اسی طرز پہ چلائیں جس طرز پہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے پابند فرمایا۔ اور چونکہ مذہبی لوگوں کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں کمی بیشی ہوتی ہے، مگر مذہبی لوگوں کی زندگی میں بھی اور کئی طرح کی کمی بیشی ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے، مگر یقیناً یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی معاشرے کے دوسرے لوگوں کی نسبت قدر بہتر نظر آتی ہے۔ شاید وہ یہی وجہ ہے کہ وہاں اخلاقیات اور ایک دوسرے کو احترام دینا یہ اہم ہے۔ ایک اور چیز ہے مفتی صاحب، ساتھ ساتھ میں بغیر کسی فاصلے کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال کے پہلے حصے کی طرف بھی آؤں کہ وہ جو ان لاز ہیں، سسرال والے، میکے والے، یہ جو بیچ میں بیٹھتے ہیں، ان کا بیٹھنا خیر والا ہے؟ یعنی اسلام اس کو پسند کرتا ہے یا میاں بیوی آپسی معاملات خود طے کریں؟ دیکھیں، یہ جو سسرال ہیں یا میکے ہیں، ان دونوں کا یقیناً ایک بہت اہم رول ہے۔ اسلام ہمیں ایک فیملی سسٹم کی طرف متوجہ کرتا ہے، مگر ان کا رول ہوتا ہے جب کبھی میاں بیوی کے آپس کے معاملات لا ینحل ہو جائیں، ناقابل حل ہو جائیں، جب وہ آپس کے معاملات سلجھا نہ پا رہے ہوں، تب بہت اہم ایمرج ہو کے رول آتا ہے سسرال کا بھی اور میکے والوں کا بھی، آپ کے قریبی بہن بھائیوں کا۔ لیکن اس تنازع تک پہنچنے سے پہلے اگر میاں بیوی نے اپنی ایک دوسرے کی ذمہ داریاں نبھا لیں تو اس تنازع تک نوبت ہی نہ آئے۔ لہٰذا اس تنازع کے بعد تو یقیناً امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے آپ کے ان رشتوں کا، لیکن اس تنازع تک پہنچنے کے لیے ہمارا اپنا رول ہوتا ہے ان کو انوالو کر کے۔ بالکل ٹھیک ہے، جب ہم نے بیوی نے اپنے میکے کو انوالو کر لیا یا انلاز میں سے کسی کو، یا اسی طرح خاوند نے اپنے انلاز میں سے کسی کی طرف جھکاؤ اپنی فیملی سے، اچھا وہ یعنی تنازع تک پہنچنے میں انہی کا رول ہوتا ہے۔ اور وہ ان کا رول کبھی کبھار وہ خود انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری مرضی سے اٹھو، ہماری مرضی سے بیٹھو، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کپڑے پہننے ہیں، یہ نہیں، یہ رنگ مجھے پسند نہیں، ایسے اٹھنا بیٹھنا مجھے پسند نہیں۔ تو بعض اوقات یہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان دو کی جو زندگی ہے وہ تھوڑا لیمیٹڈ ہو جاتی ہے، تو ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہے۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس کے جو میاں بیوی کی تھوڑی بہت ناراضگی ہو گئی، بہترین جھگڑا میاں بیوی کا وہ ہے جو وہ آپس میں حل کر لیں۔ جب بھی اپنے جھگڑے میں کسی تیسرے کو انوالو کریں گے یا اپنا دکھڑا سنائیں گے یا کوئی سافٹ کارنر کسی جگہ جا کے آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو پھر صاحب زیر ہے وہ آپ کے رشتے کو خراب کرے گا۔ لہٰذا رشتہ داروں کا کردار وہاں تو اہم ہے جہاں تنازع پیدا ہو گیا اور ناقابل حل ہو گیا، وہاں یہ رشتہ دار آ کر اس رشتے کو بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ لیکن میاں بیوی کو بحیثیت فریقین یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا رول تو اصلاح کے لیے تھا، ہم اپنا تنازع کو بڑھانے کے لیے ان کا رول شامل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں پر میاں بیوی کو خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا، وہاں پر انتہائی اہم رول ہے اور ذمہ داری ہے۔ مفتی صاحب اور مفتی رفیق سلفی صاحب دونوں سے میں یہ سوال پوچھوں گا، مختصر وقت میں ظاہر پروگرام کا آخری حصہ رہے گا، یہ جاننا ضرور چاہتا ہوں، یہ تو ہم نے بڑی ساری گفتگو کی ان لوگوں کے لیے جو اپنا گھر بچانا چاہ رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں، خواہش ہے، مگر ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں جو ایک شرعی حق ہے، اگر کسی کی ازواج زیادہ ہیں وہ آپس میں کیسے انصاف کرے، عدل سے کیسے کام لے، کوئی ایسا ٹپ، کوئی ایسا مشورہ جو بین الدو تین ازواج بہتر سلوک کیسے اپنایا جائے، ایسا نہ ہو کہ ناانصافی ہو اور عدل دور ہو جائے؟ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، ویسے بھائی دونوں کو اپنے حقوق سمجھنے چاہیے۔ اللہ نے مرد کو حق دیا ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، تو یہ مرد کا حق تصور کرتے ہوئے وہ سکوت اور خاموشی اختیار کرے اور وہ یہ سوچے کہ اللہ نے میرے مرد کو اختیار دیا ہے، اور مرد کو چاہیے فاعدلوا، انصاف کرے، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا اللہ، اس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، کمزوری ہے، تو پھر اس کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اگر دو دو تین تین کر لی ہیں اور ایک کے ساتھ رہ رہا ہے، ایک کے ساتھ قیام ہے، ایک کے ساتھ محبت ہے، سب چیز ایک پر نشاور کر رہا ہے اور دوسری بیچاری مر رہی ہے، تو اس میں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے جسم پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ڈھانچہ ہوگا ہڈیوں کا جو لایا جائے گا، سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو مرد کے حقوق مختصر اگر آپ اجازت دیں، شوہر کی مرد کے حقوق یہ ہیں، بیوی پر شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ صلت خمسہا، 5 ٹائم کی نماز پڑھے، آپ رمضان آنے والے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، حافظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی پاک دامنی کی، 4 کام کر لے، یہ آئے گی اور اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور فرمائیں گے جہاں سے دل چاہے تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ عورت کے لیے اللہ نے جنت کو کتنا آسان بنایا ہے۔ پھر مرد کے حقوق بیان کیے، مرد نے کیا کرنا ہے، بیوی کا حق مار جو کھا جاتے ہیں، جو ہڑپ کر دیتے ہیں، بڑا بڑا لکھوا دیتے ہیں پھر دیتے نہیں، وہ حق ہے اس کو دیا جائے، اس کے نان اور نفقے کا خیال کیا جائے۔ ان تطعمھا اذا طعمت، جو تو کھا وہ اپنی بیگم کو بھی کھلا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ فاطمہ کے بابا نے فرمایا جو تو پہن وہی اپنی بیگم کو تم نے پہنانا ہے۔ نان اور نفقہ کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ مرد پر ہے۔ وَلِلرِّجَالِ، قرآن کریم پڑھیے تو یہ حقوق سمجھنے چاہیے۔ جب حقوق سمجھ لیں گے ویسے بھائی تو زندگی آسان ہو جائے گی، ازدواجی مسائل نہیں ہوں گے، پھر طلاقوں تک نوبت نہیں جائے گی، اور جب ہم سمجھتے نہیں ہیں پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز اگر ہم بغیر پڑھے، ظاہر ہے کوئی مشن، کوئی ٹارگیٹ یا کوئی پروسیس بھی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں مینول نہ پتا ہو تو پھر اس میں تباہی آئے گی۔ مفتی رفیق سلفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مفتی رشاد سعیدی آپ کا بے انتہا شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہم نے اس گفتگو کو کنکلوڈ کیا اس حوالے سے کہ اگر آپ ازدواجی حقوق دیں گے تو پھر آپ اس کی توقع بھی کر سکتے ہیں، اور دونوں سے پہلے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی، اس پروگرام میں بھی ایک نچوڑ دوں گا کہ جب بھی آپ شادی کا ارادہ کریں، یقیناً بڑوں سے جہاں آپ دیگر چیزوں کے حوالے سے مشاورت کریں گے وہاں اس حوالے سے بھی سیکھ لیں، سن لیں، کوئی کورس کر لیں کہ آپ کو آگے کیسے پیش آنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، بہترین شوہر کیسے بننا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بدترین زوج مل جائے تو اس سے کیسے آپ نے لے کے چلنا ہے، اس کو کیسے حسین بنانا ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے، شریک سفر ہے۔ ہم ایک اور پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے، ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔